الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأصول معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، شیطان تم کو محتاجی سے ڈراتا ہے اور تم کو بری بات کا مشورہ دیتا ہے، اور اللہ تم سے وعدہ فرماتے ہیں اپنی طرف سے بخشش کا اور زیادہ دینے کا، اور اللہ وسعت والے جاننے والے ہیں۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آیات کریمہ انفاق فی سبیل اللہ سے ارشاد فرمائی گئی ہیں یہاں، اور یہ ایک ایسا دنیا کی زندگی جو ہے ایسا امتحان ہے یا ایسی امتحان گاہ ہے کہ جہاں مختلف پہلو اور مختلف حالات سے اس انسان نے گزرنا ہے، اور انسانی زندگی کا جائزہ لیں تو یہ مختلف مراحل سے گزرتی یا آخری حصوں کو جو زندگی کی ہیں ابدالآباد وہاں پر پہنچتی ہے۔ اللہ کریم اپنی حفاظت عطا فرمائے، کمی بیشی کی معافی عطا فرمائے۔ یہ حصے اور خاص کر کے یہ حصہ جو مکلف حصہ ہے یہ انتہائی نزاکت کا حامل ہے، انتہائی نازک، جہاں انسان کے اندر اس کی اپنی خواہشات نفسانی اس کے ڈگمگانے کا سبب بنتی ہیں، جہاں گرد و پیش کے حالات اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، وہیں یہ شیطان مردود اسے وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ لیکن بنیادی حصہ جسے ہم پس پش ڈال دیتے ہیں یا بھول جاتے ہیں اور یہ شکایات کر رہے ہوتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں جس کی روش میں میں بہہ رہا ہوں یا ہم بہہ رہے ہیں، اگر اس تمام بدی یا اس تمام خرابی کے سامنے انسان کھڑا ہونے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، اس کے اندر استطاعت ہی نہیں ہے، تو پھر یہ امتحان نہ ہوتا۔ اگر یہ امتحان ہے تو پھر حضرت انسان کے پاس دوسرا راستہ، اس کا انتخاب اور اس پر چلنے کی جو حالات اور واقعات ہیں وہ موجود ہیں۔ اب اس کا انحصار اس کے ذاتی فیصلے پر ہے کہ وہ کس راہ کا انتخاب کرتا ہے۔ اسی طرح کی جو رکاوٹیں ہیں یا امتحان ہیں ان میں ایک امتحان یہ بھی ہے کہ یہ شیطان مردود جو ہے یہ بھی اپنی فرصت دنیا کی پوری کر رہا ہے، اور یہ مختلف لالچ دیتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اور قیامت کے دن قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو اسے مورد الزام ٹھہرا رہے ہوں گے لوگ، وہ ان کو یہ جواب دے گا کہ میں تو تم سے جھوٹے وعدہ کرتا تھا اور اللہ کریم کی بات سچی تھی اور میں نے کوئی زبردستی نہیں کی، تمہیں جو خیال دیا یا جو راہ دکھائی اس پر تم خود چلے، اور سچ اور حق کو چھوڑ کر تم جھوٹ کی پیروی کرتے رہے۔ یہ قرآن کریم کے آیات کریمہ اور وہ حصے جو قرآن کریم نے قیامت کے دن اس موضوع کے حوالے سے بیان فرمایا اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ آج وہ موقع ہے کہ جس موقع میں ہم یہ احتیاط اختیار کر سکتے ہیں اور اپنی ہر سوچ اور عمل کو، اس لیے کوئی وہ سوچ جو شریعت مطہرہ سے باہر ہے اس میں کمی بیشی ہے تو یقیناً وہ شیطان کی طرف سے جلد بازی ہے، اور اس جلد بازی میں صحیح اور غلط کا انتخاب نہیں ہے، یہ حصے یا یہ سوچ درست نہیں ہے۔ کوئی وہ عمل جو دین اسلام کے مطابقت رکھتا ہے اس کی جو سوچ آتی ہے وہ عند اللہ ہوتی ہے، اللہ کے فرشتے جو ہیں اللہ کریم سبب بناتے ہیں کہ وہ مخلوق کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں۔ اب یہاں جو حصہ ارشاد فرمایا گیا کہ شیطان یعدکم الفقر، کہ شیطان تم کو محتاجی سے ڈراتا ہے، یعنی جو کچھ تمہارے پاس ہے اسے اگر تم اللہ کے
حکم پر خرچ کرو گے تو وہ جو تمہارا خرچ ہے، تمہاری جو ذرائع ہیں یا جو تمہارا روپیہ پیسہ یا دولت ہے، اس میں سے اخراج ہوگا تو تمہاری دولت کم ہوگی، اور ایسا نہ ہو کہ تم خود فقیر ہو جاؤ، رندانہ درگاہ ہو کر پھرتے پھرو۔ لیکن یہیں آپ غور فرمائیں کہ جو اسراف کرتے ہیں اور اس سے نفسانی لذت حاصل کرتی ہیں، آپ خیال فرمائیں کہ وہاں شیطان ان کو یہ وسوسہ دے رہا ہوتا ہے کہ تمہارا جیسا خرچ کرنے والا کوئی نہیں، اور جو کچھ اور جیسا تم اپنی زندگی کو دیکھ رہے ہو یہی وقت ہے، گزر جائے گا، اس کو اپنی مرضی سے گزارو۔ وہاں اسراف میں ان کو مدد کر رہا ہوتا ہے، اور جہاں حق پر خرچ کرنا ہے وہاں وہ یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم تو قریب ہو جاؤ گے، تمہارا سارا روپیہ پیسہ تو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، مخلوق میں بٹ جائے گا۔ شیطان تم کو محتاجی سے ڈراتا ہے، یعنی پھر تم خود محتاج ہو جاؤ گے، ضرورت مند ہو جاؤ گے، پھر تیری احتیاج کون پوری کرے۔ اب جب ایمان کی بات آتی ہے تو وہ بنیاد جو اللہ کی طرف نسبت ہے وہ اتنا مضبوط کر دیتی ہے کہ روپیہ پیسہ تو کجا، خود ذات اللہ کی ہے کہ اللہ نے پیدا فرمایا انسان کو، جو خرچ کر رہا ہے اس خرچ کا اس کے پاس ہونا یہ بھی عند اللہ ہے، خرچ کرنے کی توفیق عند اللہ ہے، اس کے نتائج اللہ کریم کے دست قدرت میں ہیں۔ تو مضبوط ایمان جو ہے وہ ان وساوس سے وہ اسے نہیں روک سکتا کہ عمل صالح رک سکے، لیکن شیطان اپنی کوشش کرتا رہتا۔ اب شیطان کی جو مدد ہے، جب بندہ عبادات چھوڑتا ہے، عبادات میں کمزوری کرتا ہے، خطائیں کرتا ہے، غلط محافل یا غلط لوگوں میں بیٹھتا اٹھتا ہے، جھوٹ سنتا ہے، حلال اور طیب کا خیال نہیں کرتا، تو یہ پھر وہ خود شیطان کی مدد کر رہا ہے کہ شیطان کی گرفت اس پر بڑھے، اس لیے کہ وہ حفاظتی اظہار سے نکل رہا ہے۔ جیسے جیسے عبادات مضبوط ہوتی ہیں، فرائض پورے ہوتے ہیں، سنت پوری ہوتی ہے، نفل عبادات محنت اور مجاہدہ نصیب ہوتا ہے، ویسے ویسے ایک حفاظتی حصار بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب جو اللہ کریم کی حفاظت سے نکلے گا پھر اس کے حالات کیسے ہوں؟ یقیناً وہ بدی میں ڈوب جائے گا، شیطان کے ہاتھ چڑھ جائے گا، اور شیطان کسی کا دوست نہیں۔ جو کافر ہے، مطلق کافر، یہ نہیں ہے کہ وہ حزب الشیطان ہے تو شیطان اس کی خیر مانگ رہا ہے، وہ کوشش کرتا ہے اور برائی کرے تاکہ دوزخ کے اور نچلے درجے میں جا سکے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے کافر ہے اور اس کی صف میں کھڑا ہے، اس کا پیروکار ہے تو اسے اس کے ساتھ کوئی تعلق یا انسیت تو نہیں، اس کے ساتھ وہ یہ دشمنی کرتا ہے کہ اسے اور گناہ میں جو ہے مبتلا کرے تاکہ آخرت کی زندگی میں اسے اور زیادہ سزا ملے۔ اب جب بات حزب اللہ کی آتی ہے تو وہ غفور الرحیم ہے، یہاں تقابل نہیں ہے، مقابلہ نہیں ہے کہ دو حصے، لیکن حق اور باطل جب بات آتی ہے تو ہے تو حق، لیکن جہاں حق پر کوئی قائم نہیں رہے گا تو وہاں باطل میں پھر غرب ہوگا، اس لیے یہ دوسرا حصہ بیان آتا ہے۔ اسی طرح حزب اللہ کی جب بات آتی ہے تو بات حزب الشیطان کے وزن کی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایسے ہی مثال ہے کہ اندھیرا تب ہے جب روشنی نہیں ہے، جب نور ہو، روشنی ہو، سورج چڑھ آئے اور دن جو ہے وہ نمودار ہو جائے، سورج نمودار ہوا، روشنی ہوگی، پھر اندھیرے کا وجود نہیں رہتا۔ اب اندھیرا تب چھاتا ہے جب روشنی نہ ہو۔ آپ کسی بند کمرے کی مثال دیکھ لیں کہ وہاں آپ جائیں، دروازہ کھولیں، آپ کو اندھیرا محسوس ہوگا، روشنی کا کوئی سبب کریں تو وہ اندھیرا چھٹ جائے گا، فوراً چھٹ جائے گا۔ حالانکہ روشنی اور اندھیرا یہ دونوں باتیں آتی ہیں، لیکن جب آپ دونوں کو ایک جگہ کرتے ہیں تو وجود روشنی کا ہے، وجود اندھیرے کا نہیں رہتا، تقابل میں اس کی حیثیت کوئی نہیں۔ لیکن نور کا نہ ہونا، روشنی کا نہ ہونا اندھیرا پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جو شیطنت ہے اس کی حیثیت نہیں ہے۔
جب ہم حق سے ہٹتے ہیں، عمل صالح چھوڑتے ہیں، جو اصول اور ضابطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے ہیں، ان سے ہٹ کر ہم اپنی خواہشات ذاتی اور خواہشات نفسانی کی پیروی میں لگتے ہیں، تو پھر ہم حق سے ہٹتے ہیں، تو ہم نور سے دور ہوتے ہیں۔ تو جب نور سے دور ہوگے، حق سے دور ہوگے، تو یقیناً ناحق میں جاؤ گے۔ جب نور سے دور ہوگے تو یقیناً اندھیروں میں، جہالت میں جاؤ گے۔ تو یہی کوشش شیطان کی ہوتی ہے کہ وہ اپنے تئیں اپنی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ تو ہمیں شیطان کی کوشش کو دیکھنا نہیں، ہمیں اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے، اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہونا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان اور ایک ایک عمل کو اپنی عملی زندگی میں اس کا نفاذ کرنا ہے۔ تو جب اس راہ کے مسافر ہوگے تو اس وساوس کی حیثیت نہیں رہے گی، کیونکہ اللہ کریم حفاظت فرمانے والے، ہم کمزور ہیں۔ کیونکہ یہ کیفیت اور حال ایسا ہے کہ معاملہ اللہ کے سپرد ہوتا ہے، ذات کی طرف بات نہیں آتی۔ ہاں، اگر ہم اپنی ذات پر لے آئیں کہ میں ایسا ہوں اور میں نہیں ہل سکتا، یا میں جو چاہوں وہ ہو سکتا ہے، یہ پھر نزاکت آتی ہے اس میں۔ چونکہ جب ذات کی بات آئے گی تو پھر ذاتی استعداد پر انحصار ہوگا، پھر ذاتی استعداد کا انحصار ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھ لیں، ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ہم کتنے مضبوط کھڑا ہونے والے ہیں۔ اس لیے معزز سامعین کرام، معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہے، اس کے علاوہ معاملہ پھر کمزور ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو شیطان پھر یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم بھی اسی طرح مخلص ہو جاؤ گے، جیسے آج تم مدد کر رہے ہو اسی طرح تم کل مدد مانگ رہے ہوگے، چاہ رہے ہوگے۔ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، اور فرمایا اور تم کو بری بات کا مشورہ دیتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ حصہ جو فحشا ہے جہاں بیان فرمائی گئی ہے، باقی حصوں میں یہاں بری بات کے معنوں میں آتا ہے، باقی جگہ پر فحاشی کے حصوں میں آتا ہے۔ لیکن بری بات کا مشورہ دیتا ہے تو برائی جو ہے وہ پھر اس طرح ربط بنتا ہے جیسے کسی نے حرام لقمہ کھایا۔ اب حرام کا لقمہ کھانا ایک عمل بد ہے، زیادتی ہے، گناہ ہے۔ اب اس گناہ کا اگلا اثر جو آئے گا وہ یہ آئے گا کہ اتنا نیکی سے دور ہوگا اور مزید برائی میں جائے گا۔ یعنی پہلے تو وہ جھوٹ شاید نہ بولتا ہو، لیکن پھر جھوٹ بولنا اسے آسان لگے، جھوٹ بولنے میں برائی نہ لگے، پھر مزید کسی کا حق اور اس کے ساتھ زیادتی جو ہے وہ اس میں انصاف نہ کر سکے، پھر عبادات پر اثر پڑے گا۔ عبادات جو ہیں، نماز جو ہے وہ بہت بڑا حکم ہے، بالعموم طور پر ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر بات بڑھتی چلی جاتی ہے، وزن بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر یہ نہیں ہوتا کہ نو پار لگے، پھر نو ڈوبنے کے جو خطرہ ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک اور ذیلی پہلو میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اکثر یہ معاملہ پیش آتا ہے، اس کا رخ ٹھیک کرو۔ جو دوسرا معاملہ پیش آتا ہے وہ یہ آتا ہے، اللہ معاف فرمائے، خدا نہ خواستہ کوئی غلطی ہو جائے نا، یا گناہ سرزد ہو جائے، تو وہاں جو ایک وسوسہ شیطان ڈالتا ہے، یہ اپنی ندامت میں بندہ ڈوبتا ہے، وہ کہتا ہے کس منہ سے میں اب نماز پڑھوں یا اللہ کے حضور پیش ہوں، کیسے میں توبہ کروں۔ جیسے ہم ایک دوسرے سے معاملات میں کہیں غلطی ہو جائے یا زیادتی ہو جائے تو ہم دوسرے شخص کا سامنا نہیں کر پاتے کہ شرمندگی ہے، اب میں کیسے اس کے سامنے جاؤں۔ یہاں بات مخلوق کے مابین نہیں ہے، یہاں بات مخلوق کی اللہ کی نسبت ہے جو خالق۔ دنیا کی زندگی یا دنیا کی مخلوق کا ایک دوسرے کی نسبت دیکھنا وہ اور پہرائے میں ہے۔ جب مخلوق خالق کی نسبت دیکھے تو اس خالق کی طرف مخلوق کی صفات جو ہیں انہیں منسوب نہ کرے۔ یہی وہ واحد در ہے جہاں معافی بھی نصیب ہو سکتی ہے، معافی کی مانگنے کی توفیق نصیب ہو سکتی ہے، آنے والے وقت میں اصلاح کی جو توفیق ہے وہ نصیب ہو سکتی ہے، نیکی نصیب ہو سکتی ہے، بدی سے دور ہونے کی استعداد نصیب ہو سکتی ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی غلطی اور کوتاہی ہو جائے، واپس اللہ کی یاد میں لگ جاؤ، کیونکہ قرآن کریم میں بھی یہ فرمایا گیا ہے کہ ایسی جگہ جہاں
مفہوم عالی ہے کہ جہاں صاحب ایمان جو ہے وہ ڈگمگائے یا اسے کوئی غلطی لگے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی یاد میں جاتا ہے، اللہ اس کے لیے راستہ کھول دیتے ہیں، اسے سمجھ آ جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ کہیں غلطی اور کوتاہی ہو جائے، اس غلطی اور کوتاہی کو دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ میں کس منہ سے سجدہ کروں۔ یہاں تقابل نہیں ہے، جیسے مخلوق کا مخلوق کے مابین ہوتا ہے، وہ غفور و رحیم ہے، وہ معاف فرماتا ہے، اسے معاف فرمانا محبوب ہے، اس نے رحمت کو اپنے اوپر لازم فرمایا ہے۔ اور ہم اللہ جل شانہ کی ذات اور صفات پر احاطہ نہیں کر سکتے جیسے مخلوق پر ہے کہ کسی سے ایک دفعہ بات کی تو اس نے اچھی طرح بات کی، وہی بات دوبارہ کی تو اس نے بات ذرا اور انداز سے کی، تیسری بار کی تو وہ گلے پڑ گیا۔ یہ مخلوق کے معاملات۔ خالق کی نسبت جو ہے وہ ہمیشہ اپنی توقعات جو ہیں، کیونکہ اللہ کریم کو پسند ہے کہ جیسا میرا بندہ مجھ سے توقع رکھے گا ویسا مجھے پائے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ جو دھندلاہٹ آ جاتی ہے نا، یہ جو اعتبار کمزور ہوتا ہے، کمزور ایمان کی نسبت، اس وجہ سے کہ اعمال بد یہ دھندلاہٹ پیدا کرتا ہے۔ تو کوئی بھی سہل حصہ ذہن میں آئے وہ بھی اللہ کریم کی طرف سے ایک عطا ہے، اور جہاں غلطی اور گمان بدگمانی کے پہلو میں فوراً آتا ہے اسے جھٹک دو، وہاں اعوذ باللہ پڑھو، لا حول ولا قوت پڑھو، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں سے شیطان کو مداخلت کر رہا ہوگا کہ یہ درست راستے کا مسافر نہ ہو سکے۔ تو فرمایا اور تم کو بری بات کا مشورہ دیتا ہے، یعنی یہ عمل نہ کرنا بھی برا ہے، مزید برائی کی طرف تمہیں دھکیلتا ہے، یہ شیطان کی شیطنت ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلہ، اور فرمایا اللہ تم سے وعدہ فرماتے ہیں اپنی طرف سے بخشش کا اور زیادہ دینے کا۔ جب ہم اس زندگی کا موازنہ اخروی زندگی سے کریں تو پھر اس زندگی کی حیثیت بڑی واضح ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آخرت کی ایمان کا جو ہے اسے ایمان بالغیب کے ساتھ پھر الگ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ایمان بالآخرہ، اس لیے کہ مزید احساس ہو، اس پہلو سے جو شناسائی ہے اس میں مضبوطی پیدا ہو، کہ سمجھ آئے کہ جو عمل کروں گا جزا سزا کے لیے پیش ہونا ہے۔ تو جب ہم دنیا کی زندگی کا آخرت کے ساتھ موازنہ کریں گے تو یہ زندگی جتنی بھی ہو، قرآن کریم فرماتا ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ 1000 سال ان کی زندگی ہو، تو اگر 1000 سال زندگی ہو تو بھی ختم ہو جانے۔ تو آج ہم اپنی زندگی اور ماہ و سال کو دیکھیں تو کتنا سارا ہے، اور عجیب بات ہے کہ ہم آنے والے وقت کو جب دیکھتے ہیں وہ دور لگتا ہے۔ آپ میرے روبرو بیٹھے ہیں، جو ناظرین دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ سارے بے شک ایک لمحے اپنے گزرے کل کو دیکھ لیں۔ آنے والا دور لگ رہا ہوگا، جو گزر گیا ہے وہ لگے گا پل بھر رہا، ایسے پل بھر میں زندگی گزر گئی۔ کسی واقعے کو دیکھ لیں تو جب یہ موازنہ کریں تو سمجھ آتی ہے کہ اس دنیا کی زندگی کی حیثیت کوئی نہیں، کیونکہ وہاں تو ہمیشگی ہے، وہاں کی زندگی کا اختتام نہیں ہے۔ تو یہاں حیثیت کی کمی بیشی، اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے دنیا کی زندگی میں غربت میں رہا تو یہی زندگی تھی۔ اب یہاں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے نا کہ لوگوں سے چھین لو، تم بھی تو یہیں پیدا ہوئے، تمہارے پاس کچھ نہیں اور اس کے پاس اتنی دولت ہے۔ حالانکہ مفلسی میں مفلس کا امتحان ہے اور امیری میں امیر کا امتحان، چونکہ دونوں فانی جہان میں ہیں، دونوں عارضی ہیں، دونوں امتحان میں ہیں، دونوں نے جا کر اپنے اعمال کے نتائج دیکھے۔ اب جب اس موازنے کو دیکھو گے تو جہاں ہو اس کی یہ سمجھ بھی آئے گی کہ اللہ کریم کا جو فیصلہ ہے وہ عین حق ہے، کسی سے متعلق بیماری سے ہے یا صحت سے ہے، امیری سے ہے یا غریبی سے ہے، کمزوری سے ہے یا طاقت کی حیثیتوں میں ہے،
جس کو جہاں جب جس حیثیت میں اللہ نے پیدا فرمایا عین وہ اس کی جگہ ہے، صحیح ترین جگہ اور صحیح ترین مقام، وہاں اس نے اپنی استعداد کا کیا استعمال کیا، بات یہ ہے۔ تو جب کمزوری آتی ہے تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جہاں میں ہوں وہاں میں کیا کر رہا ہوں، میرا امتحان تو یہ ہے۔ اب جہاں دنیا کی کمزوری آئے گی، ایک لحظے کو غور فرمائیں کہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے اور یہاں جس کمزوری کا ذکر میں کر رہا ہوں یا سوچ رہا ہوں میرے ساتھ یا میرے وجود کے ساتھ منسلک ہے، یہ میرا ایک ایسا امتحان ہے کہ اس میں رجوع اللہ ہے یا نہیں۔ تو پھر یہ بات بھول جائے گی کہ اگر میں بیمار ہوں تو دوسرا بہت صحت مند ہے، اس کا اپنا امتحان ہے، میرا اپنا امتحان ہے۔ یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، جہاں نتائج حاصل کرنے ہمیشہ تو وہاں رہنا ہے۔ تو یہاں کی زندگی کا جو کمی بیشی ہے پھر وہ بندہ اس پر انحصار نہیں کر رہا ہوتا، پھر وہ وہاں دیکھ رہا ہوتا ہے، اس لیے پھر اس کے اندر یا اس کے دل میں کوئی نقص نہیں آتا یا کمزوری پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن شیطان ہے، وہ جب بندہ کمزور ہوتا ہے وہ اس کو مزید ایسے الجھاؤ میں ڈالتا ہے، یہ تو تمہارا حق تھا، تم اس قابل تھے، تمہاری عزت اور احترام ہونا چاہیے تھا، تمہیں مخلوق کو ماننا چاہیے تھا، تمہارے جیسا اور ہے کوئی۔ لیکن جب عبادات نصیب ہوتی ہیں، ایمان مضبوط ہوتا ہے تو سمجھ آتی ہے کہ ہم تو شے کوئی نہیں۔ اسی لیے قرآن کریم جب مثال دیتا ہے نا کہ کہاں تک کی باتیں کرتے ہو، اللہ کا انکار کرتے ہو، شرک کرتے ہو، کبھی اپنے آپ کو بھی دیکھو ایک ناپاک قطرے سے تمہارا ہونا اللہ نے تمہیں عطا فرمایا، اپنے آپ کو دیکھو کہاں بات جا کرتے ہو۔ تو جب بات اللہ جل شانہ کی طرف جائے گی تو فرمایا کہ اللہ تم سے وعدہ فرماتے ہیں کہ اپنی طرف سے بخشش کا، کہ وہ تمہیں بخش دیں۔ اب یہاں یہ جو بات میں عرض کر رہا تھا آپ غور فرمائیں کہ بخشش اور وہ زندگی جہاں ہمیشگی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی موقع نہیں دیکھا، بادشاہوں سے بھی ملا ہوں، فقیروں کے پاس بھی بیٹھا ہوں، اپنی زندگی کے تغیر میں سے بھی گزرا ہوں۔ اللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات بلند فرمائے، آپ کا مزاج مبارک بھی ایسا تھا کہ آپ بھی زندگی کی ہر نیم شام سے گزرتے تھے، عملی مزاج تھا آپ کا۔ تو جس کا عملی مزاج ہو وہ زندگی کی ہر نیم شام سے گزرتا ہے، ہر اونچائی اور ڈھلان سے اسے چڑھنا اترنا ہوتا ہے۔ تو ہر پہلو سے میں نے دیکھا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میں دنیا کی نسبت کسی کو دیکھوں تو وہ مطمئن ہوں۔ اگر کہیں کمزوری ہے تو وہ طاقت کی طلب میں لگا ہے، اور اگر کہیں بادشاہی ہے تو وہ وہاں بھی وہ اپنے لیے ایک طاقت چاہ رہا ہوتا ہے اور بادشاہی کے دوام میں لگا ہوتا ہے۔ اس کی فکر اس کمزور سے زیادہ پائی میں نے جہاں جہاں میری ملاقات ہوئی، اور اپنے اس ملک کے اکثر حکمرانوں کے ساتھ ملاقات ہوئی اور ایسے قریب نشست سے بھی دیکھا، باتیں ذاتی حیثیت میں بھی سنی، تو عمومی حیثیت سے لے کر حکمران طبقے تک اور طاقتور ترین طبقے تک قریب سے دیکھنا جو ہے یہ موقع ملا۔ نہیں سمجھ آتی کہ اگر ہم یہاں زمین پر بیٹھے اپنے حساب کتاب کو پورا نہیں کر پا رہے، جنہیں اللہ کریم نے اتنی طاقت دی ہے، مقتدر ہلکی ہیں، دنیا میں طاقتور ترین دیکھے اور سمجھے جا رہے ہیں، تکمیل ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندے کو اگر ایک وادی سونے کی اللہ دے دے نا تو وہ اس پر نہیں رکتا، وہ کہتا ہے اگر ایک اور وادی سونے کے مجھے مل جائے نا، تو پھر مٹی ہے جو پیٹ بھرتی ہے پھر انسان۔ اب یہ سارا وہ راستہ ہے جو شیطان کی پیروی میں آتا۔ اللہ کا یہ کرم اور احسان ہے کہ دین حق مخلوق تک ایسے پہنچا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں حق کو باطل کو پہچان نہیں سکتا۔ حق حق ہے اور باطل باطل ہے، ہر شے بڑی بات ہے۔ ہم ابہام
اپنی مرضی اور رضا سے پیدا کرتے ہیں، آنکھیں جو ہیں وہ بند کر لیتے ہیں حق کی نسبت، تو پھر برائی کو ہم جواز دے رہے ہوتے ہیں، سبب دے رہے ہوتے ہیں، نہیں اس نے زیادتی کی تھی اس لیے میں کر رہا ہوں، جو میرا عمل ہے یہ زیادتی کیسے بنتا ہے، یہ تو میرا حق ہے، اس کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اب وہ زیادتی جو ہم اپنے آپ کے ساتھ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہی معاملہ جب اللہ کی طرف جاتا ہے، اللہ پاک اپنی حفاظت عطا فرمائے، تو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں وَيَعِدُكُمْ، وہ وعدہ فرما رہا ہے کہ حق پر قائم رہو، وعدہ اللہ کا ہے۔ اور دنیا کی شیطنت کیا کہتی ہے، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو، کتنا فرق ہے۔ اور جب اللہ کی نسبت یہ بات آ رہی ہے تو یقینی ہے، کوئی ابہام نہیں۔ اپنا رخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں دیکھو، اللہ وعدہ فرماتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو مقدم بناؤ، اپنا ہر وقت جو ہے ایسے بسر کرو جیسے اللہ نے پسند فرمایا۔ عبادات کو جمع ہو تو عبادات کو مقصود رکھو، عبادات میں بھی ذات میں نہ بھٹکو، جو خوش جمع ہے اسے ڈولنے کا سبب نہ بن جاؤ۔ اسی لیے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو تحقیق کرتے ہو کہ میرے مراقبات کیا ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اسے پوچھنے کی بجائے اپنے اعمال میں دیکھا کرو، تمہارے اعمال صالح ہیں تو تمہارے مراقبات میں ترقی ہو رہی ہے، کیونکہ اصلاح ظاہر میں تمہارے سامنے ہے۔ اگر ظاہر میں اصلاح نہیں ہو رہی، خرابی بڑھ رہی ہے، تو پھر مراقبات کیا ہیں تمہارے؟ تو اللہ جل شانہ بخشش کا وعدہ فرماتے ہیں، وفضل، اور زیادہ دینے اور فضل عطا فرمائے۔ اب یہاں جب بات آتی ہے نا اللہ کے فضل کی، اس میں چونکہ پہلے حصے میں بخشش بیان فرمائی گئی ہے تو یہاں کی نسبت بھی کہ یعنی آخرت میں اسے بہت زیادہ عطا ہو، لیکن یہاں آخرت ہی نہیں فرمایا گیا۔ تو جب معنی بعید میں دیکھیں گے تو اس کی تفسیر میں یہ سمجھ آتا ہے کہ جہاں شیطان تمہیں کمی کا کہہ رہا ہے نا کہ تمہارے اندر کمی واقع ہوگی، محتاج ہوگی، تو وہ تو دنیا کی بات کر رہا ہے نا۔ تو جب اس آیا کریمہ کی اس پورے فرمان کے تحت دیکھو گے تو معنی بعید میں سمجھ آتی ہے، واضح سمجھ آتی ہے، دنیا اور آخرت میں اللہ بہت عطا فرمائے۔ اللہ کے نام پر دینے سے کوئی مفلس نہیں ہوگا، محتاج نہیں ہو۔ وہ ضابطہ اور وہ اصول یاد رکھیں جو اسلام مقرر فرماتا ہے۔ اب اگر میرے پاس ایک حصہ یا ایسا ہے، یا جسے میں کہوں کہ جمع ہے یا جمع پونجی ہے، اس میں محتاج یا غریب کے لیے جو حق ہے، وہاں جہاں فرائض ہیں وہ بھی بیان فرمائے گئے ہیں، صدقات کے حصے میں بیان فرمائے، لیکن میرے ذمے وہ بھی ہے جن کا حق مجھ پر ہے، وہ میرے اہل خانہ ہیں، میری اولاد ہے، میرے عزیز و اقارب۔ یہ بھی درست نہیں کہ میں ان کا حق کسی کو دے دوں، یہ بھی درست نہیں کہ میں ہر شے جمع کر کے بیٹھ جاؤں اور کسی کو کچھ نہ دوں۔ تو ایک اعتدال، دین اسلام اعتدال دیتا ہے حیاتی میں، پوری زندگی کا۔ وہ عمل جو اللہ کے حکم کے مطابق کیا جاتا ہے، اس سے نہ گھر کو نقصان پہنچتا ہے، نہ معاشرے میں خرابی پیدا ہوتی ہے جہاں بندہ رہ رہا۔ آپ اپنے کسی عمل کو دیکھ لیجئے گا، جانچ لیجئے گا، جو عمل آپ نیت سے عمل تک اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہوں گے وہ اعتدال دے گا، آپ کی زندگی میں بھی اعتدال دے گا، آپ کے گرد و پیش بھی اعتدال دے گا۔ لیکن جب ہم اپنی مرضی اور اپنی خواہش پر انحصار کرتے ہیں تو عمل صالح پر بھی آ کر جب ہم اپنی خواہشات کا نفاذ کرتے ہیں تو خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جب بات اللہ کی نسبت آئے گی تو وہ بخشنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، وہ بخشش کا وعدہ فرما رہا ہے اور عطا کا، دنیا اور آخرت میں اللہ کریم تمہیں عطا فرمائیں گے۔ واللہ واسع علیم، اور فرما اللہ وسعت والے، جاننے والے، ہر پہلو سے وسیع۔ جو
نسبت مال کی طرف سے وہاں پھر کوئی کمی نہیں۔ بڑے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ ایک دن میں ایک سن رہا تھا بیان مبارک، آپ ہنس رہے تھے اور ساتھیوں کے ساتھ گفتگو کی نشست تھی، کوئی بیان نہیں تھا، تو آپ فرما رہے تھے کہ یہ مجھے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کس کو لوٹ لاتا ہے، اس کے پاس ہر شے ہوتی ہے۔ بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے، تو پھر انہوں نے نا بڑے پرجوش انداز میں فرمایا، ان کا کہ میرا اس کے خزانے میں ہاتھ ہے جسے لٹانا پسند ہے، میں اس کے خزانے سے لوٹ لاتا ہوں جو مجھے اور لوٹنے دیتا ہے، اس کا خزانہ ختم نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ کی طرف نسبت کی کہ انہیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ میری احتیاج میرا اللہ پوری کرتا ہے، جسے خزانہ لٹانا پسند ہے اس کے خزانے سے لوٹتا ہوں، اس کے خزانے میں ہاتھ ہے۔ تو یہ جو حصہ ہے نا کہ نسبت اللہ کی طرف نصیب، اسی لیے میں اور آپ یہاں جمع ہیں۔ یہ جو رذالت ہے، یہ جو کمینگیاں ہیں، یہ جو نفسانی خواہشات کی جڑیں پیوست ہو جاتی ہیں قلوب میں، ان سب حصوں کو اکھاڑ بار پھینکا جائے اور اللہ کا نام نصیب ہو، اللہ کا ذکر نصیب ہو، کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قلوب میں بھی جلوہ افروز ہو، ہمیں بھی یہ نسبت نصیب ہو، اللہ نے امتی ہونا نصیب فرمایا، اللہ نے اتباع کی توفیق دی ہے، تو یہ اتباع نیا خانہ دل تک ایسا رشتہ جوڑ دے کہ ہمارے جو قلوب ہیں وہ بھی مزین۔ تو جب بھی عبادت کی نسبت بیٹھتے ہیں خالص اللہ کے لیے بیٹھا کریں، اپنا وقت ضائع نہ ہو۔ جو لمحہ گزر جاتا ہے پلٹ کر نہیں آتا، جتنی مرضی کوئی دولت خرچ کر لے، جتنا مرضی کو قوت بازو کا استعمال کر لے، گزرا لمحہ واپس نہیں آتا۔ اس کی اپنی ذات کا بھی جو لمحہ گزر گیا وہ واپس نہیں لا سکتا، اس دنیا کے لمحات کو کیسے لوٹا سکتا ہے؟ تو ایسا غفور الرحیم ہے کہ غفلت کے گزرے لمحوں پر بھی ندامت ہو، شرمندگی ہو، معافی کا طالب ہو۔ وہ جو گزرے لمحات غلطیوں اور خطاؤں کے ہیں نہ صرف ان کی معافی عطا فرماتا ہے، اس معافی کی طلب پر اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ سوائے ایمان کے اور ممکن نہیں ہے۔ یہ صاحب ایمان، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جن کی تڑپ اللہ کے لیے ہے، جن کی محبت، جن کی چاہت اللہ کی نسبت ہے، یہ وہ رشتہ ہے جو ایک امتی کو نصیب ہو رہا ہے۔ اس امتی کے رشتے کے باہر خیر نہیں ہے، دھوکہ ہے، وقتی اور لمحاتی لذات ہیں جن کا حصول بھی تمہیں مطمئن نہیں کرے گا، تمہارے اطمینان کو ہلا کر رکھ دے گا۔ میرے اختیار میں نہیں ہے ہر ایک کو پابند کر دوں، میرے اختیار میں نہیں ہے کہ دنیا کا رخ بدل دوں، میرے اختیار میں میری ذات بھی نہیں ہے۔ تو کوئی بری و ذمہ نہیں ہو سکتا اگر اپنے اعمال درست نہ کرے اور اعمال کی درستگی نہ ہو، کردار درست نہ ہو، یہ شہادت ساتھ نہ ہو، تو جس دن وہ عدالت میں کھڑا ہو کہ اس کا مقدمہ جیت جائے، نہیں، یہ حصے ساتھ چاہیے۔ خالص بولا کرے، خالص صاف اپنا اندر ٹٹول کر کھنگال کر بولا کرے کہ جو میں کہہ رہا ہوں میں واقعی وہ کہہ رہا ہوں۔ اب اگر اپنی حالات یا اپنی عمر کو یا اپنے گرد و پیش کو دیکھوں تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ بڑے ضعیف ہوئے ہیں یا بڑے پرانے لوگ ہیں، پرانے وقتوں کی بات کر رہے ہیں، نہیں، اسی دور کے ہم لوگ۔ لیکن بچپنے کو دیکھیں تو وہ دور یہ نہیں لگتا۔ آج جہاں زندگی بسر کر رہے ہیں یہ کوئی اور جہان لگتا ہے، یہ آسائش نہیں تھی۔ کسی سے رابطہ کرنا ہو تو بہت بڑا کوئی کمال ہوتا تھا تو کہتے تھے تار آ گئی ہے، وہ نظام تھا جس پر چند الفاظ پہنچا دیے جاتے تھے محکمہ ڈاک کی نسبت۔
خط و کتابت تھی، یا کوئی آ جا رہا تھا تو اس کو پیغام رسانی کے ذریعے بات پہنچتی تھی کہ کوئی آ جا رہا ہے اسے پیغام دیتے۔ آج جہاں ہیں اور جہاں رابطہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی وقت کی دیر نہیں، رابطہ ہو جاتا، دکھ سکھ کی اطلاع فوراً ہو جاتی ہے، وجود ٹھنڈا نہیں ہوتا تو موت کی اطلاع جو ہے عزیزوں تک پہنچ چکی ہوتی ہے۔ سفر جہاں مہینوں کی مسافت ہوا کرتی تھی وہ منٹوں اور گھنٹوں میں آ گئی۔ جہاں گرمی کی شدت چھاؤں کی نسبت تلاش ہوتا تھا کہ چھاؤں میں جایا جائے، وہاں طرح طرح کے یہ ایجادات آ گئی۔ مسافر کے لیے کتنی ہی قسم کی سواریاں ہیں، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق وہ سواری اختیار کرتا چلا جائے، لیکن وہ جو ایک اطمینان تھا، جو تحمل تھا، جو بردباری تھی، جو اعتماد تھا، اعتقاد تھا، اور ایمان کی مضبوطیاں محسوس ہوتی تھیں ان لوگوں میں، آج نہیں محسوس۔ رشتوں کے نام ہیں، رشتوں کے تقدس ختم ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا عمل حق سے باہر جائے گا اتنی یہ لرزش پیدا ہوگی، اور یہ زندگی کی جو عمارت ہے کمزور اور نحیف ہوگی۔ یہ تو نہیں ہے کہ کلام ذاتی موجود نہیں ہے، ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، کیفیات قلبی کے بحر موجود نہیں ہیں۔ ہم دریا کے کنارے پیاسے مر رہے ہیں اس لیے کہ ہم دریا سے رجوع نہیں کر رہے، حق پر عمل نہیں کر رہے۔ ہر ایک کا اپنا حق ہے، جو اس کی سوچ کے مطابق ہے، جو اس کی چاہت کے مطابق ہے، جو اس کی پسند کے مطابق ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے فرمان پر لاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں لاؤ، پھر دیکھو وہی ایمان کی مضبوطی نصیب ہوتی ہے کہ نہیں۔ دنیا تو دنیا، تختہ دار پر بھی چہرہ مسکرائے گا، موت کی آغوش میں سوتے چہرہ مسکراتے جا رہا ہوگا، لیکن نسبت وہ چاہیے نا جہاں ایمان۔ آج ایسے دور میں ہم گزر چکی ہیں، دنیا تو دنیا دین کے نام پر حق گوئی نہیں رہی۔ دین کا بیان ایسے کیا جاتا ہے کہ تقلید ذاتی حاصل ہو، اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہیں ہوتی۔ بیان دین کیا جا رہا ہوتا ہے، تقلید ذاتی مقصود ہوتی ہے۔ فرمان اللہ کا سنایا جا رہا ہوتا ہے، لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ میری بات جو ہے اس کا وزن قائم۔ اس لیے حق موجود ہے، یہ کمزوریاں ہمارے اپنے کردار کی نسبت ہے۔ جو وقت میسر آئے، جیسے ابھی اجتماع میں ہو، اور جو کلی معنوں میں اس میسر وقت کو لوگے تو اس حیات میں ہو، نہ یہ اجتماع کو دوام ہے، نہ کلی معنوں میں میری اور آپ کی حیات کو دوام۔ تو یہ جو دستک ہے ایسی ہو کہ ہم اس کی سنائی، اس کی آواز ہمارے اعمال تک ہمیں احساس دلاتا رہے کہ میاں کیا کر رہے ہو، اپنے اللہ کے روبرو ہو، اس کے فرشتے لکھ رہے ہیں، تیرا ایک ایک لفظ اس کی فضاؤں میں جا کر جمع ہو رہا ہے، تو اسے پلٹ کر نہیں سن سکتا۔ یہ تو نہیں ہے کہ وہی تیری آواز، وہی فضائیں تیرے مقابل آ کر شہادت دیں۔ تو فرماتا ہے نا قرآن کریم کے اعضاء و جوارے شہادت دیں گے، اور بندہ کہہ اٹھے گا کہ تم میرے خلاف شہادت دے، تم کیسے بول رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے، جواب دیں گے، جس اللہ نے تمہیں طاقت دی تھی اسی نے آج ہمیں بولنے کی اور شہادت کی طاقت دی ہے۔ تو جو کہے ہوئے الفاظ ہیں، ایک لہجے کو سوچو نا، میں نے آج تک کون کون سا لفظ کہاں کہاں کیا کہا ہے، اور وہ پلٹ کر میرے منہ پر ہو اور اللہ کے روبرو میرا حساب ہو رہا ہو۔ اپنے تخلیے کے معاملات، اپنی سوچیں، اعمال، ان کو دیکھتے آئیں، کیا سوچا اور کس عمل تک پہنچے۔ تو غفور الرحیم ہے، کوئی کمزوری
سوچ کی آئے جب تک اس پر عمل نہ ہو وہ معاف فرماتا ہے۔ اور ایسا غفور الرحیم ہے، نیکی کا خیال آئے اور نہ کر سکو پھر بھی اجر اور ثواب دیتا ہے۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنی یاد کی توفیق دے، کیفیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے، اس زندگی کی سختیوں میں، اس امتحان گاہ میں اللہ اپنی حفاظت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔